حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. حسبي الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام وتحية والإكرام على الرسول المسدد والنبي الأمجد المصطفى الأحمد سيدنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال إمامنا الباقر عليه السلام: إنما شيعة علي هم المتبازلون في ولايتنا والمتحابون في المودتنا والمتزاورون في شيعتنا لإحياء أمرنا. صلوات پر محمد ارشاد امام کی روشنی میں مسلسل آپ کی خدمت میں مولا کی نوکری کا شرف میرے نصیب کے شامل حال ہو رہا ہے. ارشاد فرماتے ہیں جس فراز پر میں گفتگو کر رہا ہوں، پہلا فقرہ حدیث کا کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، ولایت کی راہ میں، راہ ولایت میں خرچ کرتے ہیں. کل کی گفتگو کا مختصر سا خلاصہ 2 جملوں میں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ امام جس لفظ متبازلون خرچ کی بات کر رہے ہیں، وہ خرچ روپے پیسے سے تعلق نہیں رکھتا، اس دنیا کی مادیات سے تعلق نہیں رکھتا ہے، بلکہ امام چاہتے ہیں کہ تم ان کی راہ میں، ان کی ولایت میں اپنے وجود کو خرچ کرو، اپنے نفس کو خرچ کرو، جس کی وجہ سے آپ کو یہ حیات ملی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو یہ اقتدار ملا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو یہ حسین زندگی ملی ہے، خوبصورت زندگی ملی ہے، باکردار زندگی ملی ہے. اس کا مطالبہ کر رہے ہیں، اسے خرچ کرو. میں نے آپ کے سامنے پیش کیا مثالیں، اس زمانے کی باتیں، 1400 سال پہلے کی باتیں. آپ اس کو رد کر سکتے ہیں کہ مولانا وہ زمانہ اور تھا، یہ زمانہ اور ہے، دونوں میں فرق ہے زمانے میں. تو میں نے اس زمانے کی مثال دی کہ جو آمادہ ہو گئے اپنے نفس کو خرچ کرنے کے لیے، تو پھر ان کے لیے زمانے کی کوئی پابندی نہیں، زمانے کی قید و بند نہیں ہے. حالات کیسے بھی ہوں، زمانہ کوئی بھی ہو، جگہ کوئی بھی ہو، مگر جب شوق شہادت دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو انسان سرحدوں سے باہر نکل جاتا ہے. میں نے مثال آپ کے سامنے پیش کی تھی قاسم سلیمانی کی، شہید قاسم سلیمانی ایران کے تھے، عراق میں شہید ہوئے اور دنیا بھر کے دلوں پر چھا گئے. اب ایک ادنا سا غلام اہل بیت جو اپنے آپ کو اہل بیت کا غلام کہنے میں شرف محسوس کرتا ہے، جب اس کی مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ ایک ملک
میں محدود ہونے کے بعد دوسرے ملک میں شہادت پاتا ہے تو اتنے دلوں پر وہ قابض ہو جاتا ہے کہ ہر دل اس کی شہادت، اس کی جانثاری، اس کے ایثار، اس کے جذبات، اس کے کمال، اس کی شجاعت کا کلمہ پڑھتا ہے۔ ایک معمولی سے غلام کا یہ عالم ہے تو سوچئے دلوں کے بادشاہ کا عالم کیا ہوگا، پھر سوچئے حسین کا عالم کیا ہوگا جنہوں نے اپنا وطن چھوڑا، عراق میں شہید ہوئے تو صرف اپنوں میں ہی نہیں بلکہ پرایوں میں بھی ان کی قربانی نے اثر کیا۔ جیسے جیسے دنیا فضائل و کمالات حسینی پر نگاہ کرتی چلی جاتی ہے، اسلام سے قریب تر ہوتی جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد امام فرماتے ہیں ہم تم سے تمہارے روپے پیسے کا مطالبہ نہیں کرتے، کیا چاہیے مولا آپ کو؟ من کان فینا باذلا مہجتہ فلیرحل معنا، روپے پیسے نہیں، ہمارے مقصد میں جو ہمارے ساتھ اپنا خون بہانا چاہے، مہجت کے معنی یہی ہے، مہجتہ، جو ہماری راہ میں خون بہانا چاہے وہ ہمارے ساتھ آئے، فلیرحل معنا، وہ ہمارے ساتھ آئے۔ اور یاد رکھیے گا جن لوگوں نے امام کی راہ میں اپنا نفس قربان کر دیا، جو امام کے ساتھ ہو گئے، جنہوں نے اپنی دولت، اپنی عزت، اپنی ثروت، اپنی تجارت، اپنے گھر بار، اپنے غلام، اپنی تمام آسائش کے سامان کو چھوڑ کر کے امام کی راہ میں امام کے ہمراہ ہوئے، امام کے ساتھ اپنی جان کو نثار کیا، تو ان کا مرتبہ بھی پروردگار عالم نے اس مقام پر رکھا کہ آج ہر انسان تمنا کر رہا ہے یا لیتنی کنت معک فافوز معکم، اے کاش کہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی کامیاب ہو جاتے۔ ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنے نفس کو اس مرحلے پر پہنچایا، جنہوں نے اپنے خون کو صرف کیا، اپنے وجود کو صرف کیا۔ آپ زیارت عاشورہ کے آخری کلمات کو اٹھا کر کے دیکھیے، ہم ان کے ہی وسیلے سے دعا مانگتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے خون کو امام حسین کی راہ میں قربان کیا، پروردگارا ان کے ساتھ ہمیں ثابت قدم رکھنا اور ان کو ہمارا شفیع قرار دینا، یہ وہ مرحلے ہیں۔ تو یہ دونوں مرحلے آپ کی نظروں کے سامنے ہیں، لیکن ایک تیسرا راستہ بھی ہے جو میں آج بیان کروں اس مجلس میں۔ دو راستے ہوئے کہ انسان زمانے کی پرواہ نہ کرے، سرحدوں کی پرواہ نہ کرے، اپنے آپ کو اہل بیت اور ولایت کی راہ میں صرف کر دے۔ دوسرا راستہ 1400 سال پہلے امام حسین کی صدا پہ صدائے لبیک کا اور امام حسین کے قافلے سے ملحق ہو گئے۔ حالانکہ میں نے جملہ آپ کے سامنے کہا تھا کہ صدائے حسینی صرف ایک زمانے سے مخصوص نہیں ہے، جب تک دور انسانیت ہے صدائے حسینیت زندہ ہے۔ حسین آخر وقت تک حلم ناصرین کی صدا بلند کرتے ہیں، بس توجہ کی ضرورت ہے، دقت کی ضرورت ہے کہ ہم اس پر غور کریں۔ آج ہمیں وہ سعادت نہیں مل سکتی، قانون کی پابندیاں ہیں، ملک کی پابندیاں ہیں، ملک کے اپنے قوانین ہیں، سنویدھان ہے، وہ ساری چیزیں ہمیں اس تحت چلنا ہے جہاں پر رہ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ قانون کی خلاف ورزی تو نہیں کر سکتے نا، تو پھر مولا ہم شہادت سے محروم رہ جائیں گے، ہم بذل سے محروم رہ جائیں گے۔ متبازلون فی ولایتنا کی منزل میں ہم کیسے آئیں گے؟ ہمیں تو یہ نصیب ہونے والا نہیں ہے، چونکہ ہمیں پتہ ہے نا کہ ہمارے ساتھ کتنی مشکلات ہیں، ہم وہ اس کام کو یہاں پر انجام دے نہیں سکتے، اور کسی بھی ملک کے قانون کو توڑنے کا اختیار کسی بھی شہری کے اندر نہیں ہے، توڑ نہیں سکتے ہیں آپ۔ قانون کی پابندی آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر قانون سب کے لیے بنایا جا رہا ہے تو اس قانون پر عمل کرنا آپ کے لیے لازم اور واجب ہے۔ فرانس میں امام خمینی موجود ہیں، فرانس میں جب انہیں وطن بدر کیا گیا تھا، ایران سے نکال دیا گیا تھا، تو امام خمینی فرانس میں موجود تھے۔ بقرعید کا زمانہ آیا، ان کا خادم ان کے پاس آیا، کہنے لگا آغا بقرعید ہے، کل قربانی ہونی ہے نا؟ کہنے لگے بقرعید کو تو قربانی ہوتی ہے، مگر فرانس کا قانون کیا ہے؟ کہنے لگے فرانس کا قانون یہ ہے کہ یہاں پر جانور ذبح نہیں کیا جا سکتے، تو کہا نہیں کریں گے۔ جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کے قانون کی پابندی ہمارے مراجع نے تاکید کے ساتھ کی ہے۔
چاہے وہ آیت اللہ سستانی کا فتویٰ آپ اٹھا کر دیکھیے، آیت اللہ خامنئی کا فتویٰ اٹھا کر کے دیکھیے، جب جب ہندوستان کے مسائل اور ہندوستان کے قوانین کے سلسلے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے یہی جملہ کہا، جو تمہارے اپنے وطن کا قانون ہے اس پر پابندی تمہارا فرض بھی ہے، تم پر واجب بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد واجب ہے تمہارے اوپر۔ دین اسلام فتنوں و فساد کا مذہب نہیں ہے، جھگڑے کا مذہب نہیں ہے کہ ہم نے ٹکرا جائیں، جذبات میں بہہ جائیں۔ میں نے پہلے ہی مرحلے میں جملہ کہا تھا، یہ مذہب، یہ دین صاحبان عقل کے لیے ہے، دیوانوں کے لیے اور جذباتیوں کے لیے نہیں ہے۔ تو قانون کی پابندی کرنی ہے ہمیں، تو ہم اس مرحلے پر پہنچ نہیں سکتے، ہم کیا کریں؟ تو کہنے لگے متبازلون کے معنی، متبازلون فی ولایتنا کے معنی یہی تھوڑی ہے کہ جان دے دو، اور بھی مرحلے ہیں۔ ہم کیا قربان کریں مولا؟ کہنے لگے تمہیں قربان کرنا ہے تو اپنی ناک پر بیٹھے ہوئے اس غصے کو قربان کرو، تمہیں قربان کرنا ہے تو اپنی پیشانی پر بیٹھے ہوئے اس غرور کے بت اور مجسمے کو قربان کرو، تمہیں قربان کرنا ہے تو اپنے دل میں چھپی ہوئی برائیوں کو قربان کرو، تمہیں قربان کرنا ہے تو دل سے کینے کو قربان کر دو، دل سے حسد کو قربان کر دو، دل سے غیبت کو قربان کر دو۔ یاد رکھو تمہاری یہ قربانی کسی شہید کے خون سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ شہید میدان جنگ میں اپنا خون بہاتا ہے تو وطن کی حفاظت ہوتی ہے، جب انسان اپنے نفس کو کچلتا ہے تو قوم کی حفاظت ہوتی ہے، ملت کی حفاظت ہوتی ہے، مذہب کی حفاظت ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ تمہیں دور اصلاح کو آگے لے جانا ہے تو اسے، یہ جو ناک کا معاملہ ہوتا ہے نا، یہ درمیان میں نہ آنے پائے۔ تمہیں اگر اپنے معاشرے کو آگے بڑھانا ہے، اپنے دین پر چلنا ہے، حسین کے قافلے کے ہمراہ ہونا ہے، تو اسے، یہ جو پیشانی پر سلوٹیں ناگوار سی اڑ جاتی ہے نا کسی بھی خدشے میں، اسے روکنا ہے، اس کو قربان کرنا ہے۔ تم جو اپنی دولت، عزت، اقتدار اور طاقت کے نشے میں چور ہو کر کے تم اپنے جیسوں کے درمیان میں تم بڑا اکڑ کر چلتے ہو نا، اسے قربان کرنا ہے۔ ہمیں پتہ ہے تمہارے اندر صلاحیتیں ہیں، تمہارے اندر علم ہے، تمہارے اندر شعور ہے، تمہارے اندر بیداری ہے، تمہارے اندر آگہی ہے، تم اپنے ذہن کو کام میں لے کر کے آتے ہو۔ مجھے پتہ ہے تم غفاؤں اور پہاڑوں کے درمیان میں رہنے والے، آج تم نے بڑے بڑے مکانات تیار کر لیے، بڑے بڑے محل تیار کر لیے، تم پانی کی موجوں سے ڈرنے والے آج اسی پانی کی موج پر اپنی کشتیاں چلا کر کے اس سے فائدے بھی اٹھا رہے ہو، اس سے سفر بھی کر رہے ہو۔ تم ہواؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کر یہ خواہش کرنے والے کاش کی پر لگ جاتے، ہم بھی اڑ جاتے، تو تم تو آج آسمان کی سرحدوں سے آگے نکل گئے ہو، کبھی منگل پر جانا چاہتے ہو، کبھی چاند پر گھر بنانا چاہتے ہو۔ مجھے پتا ہے تم ترقی کی نئی نئی عبارتیں بھی لکھتے جا رہے ہو، نئی نئی منزلیں بھی طے کرتے جا رہے ہو، مگر یاد رکھنا یہ ہمارا ہی دیا ہوا ہے، یہ جس پر اکڑ کر چل رہے ہو۔ صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد۔ یہ جس پر اکڑ کر چل رہے ہو، ہم نے یہ کیا، ہم نے ذرات کا سینہ چیرا اور اس سے ایٹم نکالا، اس سے پرمانو بم بنا لیا، ہم نے یہ طاقتیں جو اختیار کی ہیں کہ لمحوں میں، پہلے کتنی دیر لگتی تھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں، آج کتنا زمانہ کم لگتا ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ دیر کے بعد یہ شام تک ہم ایران پہنچ جائیں گے، اگر جانا چاہیں تو شام تک ایران میں ہوں گے۔ تو کتنی جلدی ہم نے اس فاصلوں کو طے کیا۔ ہم جانتے ہیں یہ تمہارے شعور و آگہی کا کمال ہے، مگر یہ شعور و آگہی عطا کس نے کیا؟ اپنا زمانہ بھول گئے کہ جب تم اس دنیا میں آئے تھے تم تھے کیا؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السماء والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ جب تم اس دنیا میں اپنی ماں کے شکم سے باہر آئے تھے تو جاہل تھے،
اور اتنے کمزور تھے کہ اپنے ہاتھوں سے نہ کھا سکتے تھے نہ کہیں جا سکتے تھے. تم اپنے ہر عمل میں کسی کے محتاج تھے، حتیٰ احساس بھوک و پیاس کو برداشت کرنے کے لیے تمہیں رونا پڑتا تھا تو رزق ملتا تھا. اپنا وہ زمانہ بھول گئے جب بستر پر پڑے رہتے تھے، اگر ہم تمہارے سر پر ماں جیسی مامتا کا سایہ نہ ڈالتے تو تم اسی گیلے میں پڑے رہتے، تمہارا بدن اکڑ جاتا. مگر ہم نے تم پر رحم کیا ہے. ہم رحمان ہیں، ہم رحیم ہیں، ہم کریم ہیں، ہم خلق کرنے والے ہیں تو ہم رزق پہنچانے والے بھی ہیں، ہم پیدا کرنے والے ہیں تو ہم پالنے والے بھی ہیں. ہم نے خلق کر دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پالیں گے نہیں، ہم پالیں گے. ہم تمہیں علم بھی عطا کریں گے، ہم تمہیں ذہن بھی دیں گے، ہم تمہیں شعور بھی دیں گے، ہم تمہیں بیداری بھی دیں گے، ہم تمہیں آگہی بھی دیں گے. اور تم اسے جب کام میں لاؤ گے تو اڑو، پرواز کرو، علم کی اور ترقیات کی منزل کو تم طے کرتے چلے جاؤ، مگر خبردار ہم سے نہ ٹکرانا. توجہ کیجئے گا، اپنے علم کے غرور میں آ کر کہیں ہم سے نہ لڑ جانا. یہ نہ کہہ دینا انا ربکم الاعلی. یاد رکھنا جیسے یہ جملہ کہو گے اسی دریا کی موج میں تمہاری گردن دبا دیں گے. اسی دریا کی موج میں کس نے کہا تھا؟ فرعون نے نا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں. اپنے غرور میں، اپنی طاقت کے نشے میں پروردگار نے کیا کیا؟ اسی دریائے نیل میں غرق کر دیا. اگر بڑا خدا ہے تو نکل کر دکھا. تم آسمان کی بلندیوں پہ پرواز کرتے ہوئے سوچتے ہو اب مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے. خبردار اپنی حدوں سے آگے تجاوز نہ کرنا، اپنی اوقات سے آگے بڑھ مت جانا، اپنی حیثیت سے زیادہ اپنے پیر کو نہ پھیلانا. اگر تم نے ہواؤں میں پرواز کرتے وقت اپنی حد کو ذرا سا آگے کیا، یاد رکھنا ہم ذرا سی تمہاری گردن کو دبائیں گے تو جتنا آسمان کے اوپر ہو اتنا ہی زمین کے نیچے نظر آؤ گے. صلوات پڑھے بر محمد اپنے اس غرور کو، اپنے اس تکبر کو اپنے ہی تک رکھنا. جہاں عالم مادہ سے عالم معنویت اور عالم روحانیت کی طرف تمہارا سفر شروع ہوا تو نہ پھر یہ تمہاری عزت کام آئے گی، نہ یہ اقتدار کام آئے گا، نہ یہ دولت کام آئے گی. کام وہی آئے گا جو سب کو آتا ہے. 2 گز زمین، 2 گز کپڑا، یہی تو ہر انسان کے کام آتا ہے. آخر میں وہی قبر کی تاریکی ہے، وہی سفید کپڑا ہے، یہی لے کر جانا ہے سب کو. تو پھر یہ غرور کس بات کا؟ اسے صرف کرو، اسے ختم کرو، تب جا کر کے ہمارے قافلے سے ملحق ہونے کے قابل ہوگے. آج آپ نے دیکھا ہوگا کلپ پر مولانا شہنشاہ صاحب کا ایک جملہ بڑا واٹس ایپ پر گھوم رہا ہے، سب نے اسٹیٹس لگا رکھا ہے. کاش کی اسٹیٹس سے نکل کر کے یہ جملے دلوں میں بیٹھیں، موبائل کی اسکرین سے نکل کر کے عملی زندگی میں آ جائے. موبائل کی اسکرین پر اور بینر پر بڑے بڑے اور حسین جملے بڑے پیارے لگتے ہیں، مگر جب وہ عملی زندگی میں اتر آئے تو اور بھی پیارے لگیں گے. انہوں نے کہا نا، پیسے ہو گئے تو نوکر سے کہا فرش بچھاؤ، پیسے ہو گئے تو نوکر سے کہا تبرک بانٹو، پیسے ہو گئے تو انہوں نے نوکر سے کہا یہ کام کرو، عزا کا یہ جلوس تیار کرو، یہ محمل تیار کرو. پھر تم کیا ہو؟ جملہ ان کا کتنا پیارا ہے. انہوں نے یہی تو کہا نا، یہ نوکر کی قسمت کتنی بلند ہے جو حسین کے لیے کام کر رہا ہے. نوکر کتنا نصیب والا ہے جو یہاں مالک سے پیسے لے رہا ہے، وہاں مالک سے جزا پا رہا ہے. اپنے یہاں جو مثال کہی جاتی ہے اس کے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد ہم یہ سوچتے ہیں غم حسین ہمارے پیسوں کی بدولت چلتا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں عزائے حسین میں، عزائے مظلوم کربلا میں روپے پیسے کام آتے ہیں. پیسے ہوں گے تو مجلس کر لیں گے، پیسے ہوں گے تو انجمن بلوا لیں گے. تم پیسوں سے لوگوں کو تو جمع کر سکتے ہو، وہ خلوص کہاں سے لاؤ گے جسے حسین ڈھونڈتا ہے؟ وہ جذبہ کہاں سے خریدو گے؟ وہ جذبے پیسوں سے نہیں خریدے جا سکتے. کل میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا،
پاکستان کے کسی تاجر کا تھا، امیر ترین تاجروں میں سے، امیر ترین بزنس مین میں سے ایک شخص تھا، محرم کے جلوس میں شامل ہوا، پیسے بہت ہیں، بہت جائیداد ہے، فیکٹریاں ہیں اس کے پاس، جلوس میں وہ شامل ہوا، اسے کپڑوں سے نہیں لگتا کہ وہ امیر ہے، تاجر ہے، وہی پرانے کپڑے. ہمارے ہاں تو اب دیکھیں کپڑوں کی بات آ گئی تو ایک پیغام اور دیتا چلوں، اگر یہ آواز گھروں تک جا رہی ہو تو اور آپ تک بھی پہنچ جائے تو، ایک کالے کپڑے، فقط یہ کالے کپڑے عزا کی علامت ہے؟ کالا کپڑا زیب تین کر لیا اور محرم آنے سے پہلے پھر جو برانڈنگ ہوتی ہے کپڑوں کی، یہ کس کی تیاری کر رہے ہو بھائی؟ محرم کی؟ یہ محرم کی آمادگی ہے یا اپنے نفس کی تسکین کے لیے اور ریاکاری کے لیے اپنے بدن پر بہترین کپڑے پہن کر کے لوگوں کو دکھانا ہے؟ یہ جو محرم سے پہلے بازاروں میں دکانیں سج جاتی ہیں کالے کالے کپڑوں کی، اور لوگ لکھتے ہیں اپنی دکانوں پر محرم اسپیشل، کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ایک بے ردا، ایک بے مقنوع ردا کے غم منانے والی کنیزان زینب ہونے کا دعویٰ کرنے والی محرم کی چاند رات سے پہلے دکانوں پر نظر آتی ہے. ہمارے گھر میں پرانے کپڑے نہیں ہیں، پچھلے سال کے سال گزشتہ کے کپڑے نہیں ہیں. آیا خاص طور سے بہرحال یہ ایک پیغام ہے جو پہنچنا چاہیے. وہ شخص امیر ترین ہونے کے باوجود بوسیدہ کپڑوں میں جلوس میں ایسے ماتم کر رہا ہے جیسے ایک عام انسان ماتم کر رہا ہے. اس کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ نہیں یہ کوئی فقیر ہے، کوئی جسے گھر میں معمول کے مطابق کپڑے بھی نہیں ہوں گے. ایک شخص دیکھ رہا تھا، اس نے یہ روایت نقل کی، ایک شخص دیکھ رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ وہ ماتم کر رہا ہے، رو رہا ہے. میں نے یہ سوچا منت مان رہا ہے روتے روتے، کچھ مانگ رہا ہے، اس کے پاس کچھ ہوگا نہیں. تو میں نے جیب سے اپنے 10 روپے نکالے اور ماتم کے بعد اس کے ہاتھ میں دے دیا. اس نے بھی لے لیا. جیسے ہی جلوس ختم ہوا ایک بڑی سی گاڑی آ کر کے رکی. 2 جوان، اسے باکسر کہا جائے، باڈی گارڈ کہا جائے، 2 جوان اترے. انہوں نے دروازہ کھولا، وہ شخص بیٹھ گیا. مجھے لگا، میں نے دیکھا میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. یہ کون تھا جسے میں نے 10 روپے دیے ہیں، کسی کے کچھ کام آ جائے؟ میں تعجب کرنے لگا. گاڑی چلی گئی. میں نے کسی سے پوچھا کون تھا؟ کہا تجھے نہیں معلوم؟ یہ ہمارے کراچی شہر کا سب سے مالدار شخص شیعوں میں ہے. کہنے لگا میں نے یہ کیا کیا؟ میں نے اسے 10 روپے دے دیے. اور دوسرے دن ملے گا تو معافی مانگوں گا، چونکہ میں پہچانتا نہیں تھا. دوسرے دن پھر ملاقات ہوئی، میں آگے بڑھا، میں نے کہا مجھے معاف کر دیجئے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں. میں نے یہ سوچا کوئی فقیر ہے، کسی کو ضرورت ہے. کہنے لگے نہیں، تم نے میری ضرورت پوری کی ہے، تم نے میری ضرورت پوری کی ہے. تم نے جو مجھے نوٹ دیا تھا نا، تم نے جو مجھے نوٹ 10 روپے کا دیا تھا، میں لے گیا، میں نے اپنے لڑکے کو دیا. اسے حفاظت کے ساتھ میری تجوری میں رکھ دو. جب میں مر جاؤں تو اسی نوٹ کو میرے کفن میں ڈال دینا. عالم محشر میں سیدہ سے کہوں گا، سیدہ آپ کی نوکری کی تھی، یہ خدمت ملی ہے. یہ جذبہ ہو. فرش عزائے حسین روپے پیسوں کا محتاج نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے جملہ بیان کیا کہ دیکھیے، اگر آپ کو خرچ کرنا ہے ولایت کی راہ میں تو کیا خرچ کریں گے؟ اپنا غرور، اپنا تکبر. آئے فرش عزائے حسینی پر بیٹھے تو امتیازی جگہ مت ڈھونڈیں. توجہ کیجئے گا، بیٹھے تو امتیازی جگہ مت ڈھونڈیے. میں اس مقام پر بیٹھوں جہاں سے کیمرے کی نظر میں رہوں، میں اس مقام پر بیٹھوں جہاں سے لوگوں کی نظر میں رہوں. میں وہاں بیٹھوں کہ لوگ آئیں اور مجھے سلام کریں، میری عزت کریں، میرا وقار کریں، میرا میں نہیں. وہ امتیازی جگہ مت ڈھونڈیے، چونکہ امتیازی جگہ تو انہوں نے نہیں ڈھونڈی جن کے پرسے کے لیے ہم نے یہ فرش عزا بچھایا. روایت کے جملے ہیں کہ میرا چوتھا امام جب بھی کسی مجلس میں جاتا تھا تو وہاں بیٹھتا تھا جہاں عزادار اپنی جوتیاں اتارتے تھے. ان سے پڑھ کر امتیازی درجہ کس کے پاس ہے؟ کون ہے؟ عزیزان ایمان، امام حسین کا غم خلوص چاہتا ہے، امام حسین کا غم صادقی چاہتا ہے. آج بات اسی پر نکل گئی، میں بات کو یہیں پر روک رہا ہوں اور مصائب کی طرف اس ربط کو آگے بڑھاتا ہوں. کل سے انشاءاللہ کل پھر میں اسی موضوع کو آگے بڑھاؤں گا. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اگر اسے شروع کروں تو پھر یہ وقت زیادہ ہو جائے گا.
امام حسین کا غم سادگی مانگتا ہے، خلوص مانگتا ہے۔ میں نے کل ایک جملہ آپ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، آپ یہ نہ سوچیے گا بڑے آرام سے اور بڑے اطمینان سے آپ کو غم حسین مل گیا۔ بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں ہمارے بزرگوں نے، بہت زحمتیں برداشت کی ہیں، بہت مشکلات برداشت کی، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارے اوپر تو ذرا سا وقت پڑتا ہے تو ہم مجمع سے باہر نکل جاتے ہیں، کہیں ہم نہ پھنس جائیں کسی کام میں۔ ہمارا کوئی ایک برادر مومن پھنستا ہے جلوس کے کام میں، محرم کے کام میں، عزاداری کے کام میں، تو ہم ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ مگر جنہوں نے ہم تک غم حسین کو پہنچایا ہے، جنہوں نے اس عزاداری کی قدر سمجھی ہے، ہم تھوڑا سا، میں نے ایک جملہ کہا تھا نا کہ تھوڑا سا پیسہ خرچ کر کے سوچتے ہیں ہم نے بہت کر دیا، ہم نے سب کچھ لٹا دیا۔ عزیزان ایمان ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنا گھر بھی فروخت کر دیا، جنہوں نے اپنی جائیدادیں تمام کر دی اسی غم حسین کو ہم تک پہنچانے کے لیے۔ ایک واقعہ اور زحمت تمام، بصرہ کا واقعہ، کرامات حسینیہ نام کی کتاب کا یہ پہلا واقعہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، سب سے پہلا واقعہ جس کا عنوان ہے آزاد کردہ حسین، جسے حسین نے آزاد کیا ہو۔ ایک شخص بصرے میں رہتا تھا اپنے بچوں کے ساتھ، ایک جوان بیٹا تھا، بیوی کے ساتھ 3 لوگ گھر میں رہتے تھے۔ اس کا معمول یہ تھا کہ ہر سال ایام عزا میں اپنے گھر سے لنگر چلاتا تھا، لوگ کھانا کھاتے تھے اس کے ہاں، جلوس کے بعد آتے تھے، وہ اپنے گھر پر علم نصب کر دیتا تھا، لوگ سمجھ جاتے تھے وقت ہو گیا ہے، لوگ آتے تھے اس کے ہاں کھانا کھانے، ہر سال کھانا کھلاتا تھا۔ ایک سال اس کی حالت خراب ہو گئی، اس کے روپے پیسے ختم ہو گئے، دیوالیہ ہو گیا وہ، اور یہاں تک کہ گھر بھی بک گیا۔ جس نے گھر خریدا تھا 2 مہینے کا اس نے وقت دیا تھا کہ 2 ماہ کے بعد یہ مکان خالی کر دینا۔ بیٹھا تھا اپنے گھر میں، بیٹھے بیٹھے ایک مرتبہ چیخ مار کر رونے لگا۔ بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا مکان مالک نے 2 ماہ کا وقت دیا ہے، وہ تو مشکل نہیں کسی خرابے میں رہ لیں گے، کسی اور جگہ چلے جائیں گے، کہیں اور چلے جائیں گے۔ پھر مشکل کیا ہے؟ کہا مشکل یہ ہے کہ 1 ماہ کے بعد حسین کا غم آ رہا ہے، حسین کا مہینہ آ رہا ہے، ماہ عزا 1 ماہ کے بعد ہے، اور ہمارے پاس تو اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم لوگوں کو کیا کھلائیں گے؟ توجہ کیجئے گا، ہم لوگوں کو کیا کھلائیں گے؟ اور ایک مرتبہ پھر کربلا کی سمت اپنے رخ کو کیا، مولا میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، مولا ہمارے اندر وہ توان نہیں ہے، اے کریم ابن کریم ہماری عزت کو بچا لیجئے۔ فریاد کر رہا ہے، رو رہا ہے۔ بیوی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو بیوی نے آگے بڑھ کر اسے کاندھے پر ہاتھ رکھا، کہا سنو، ایک راستہ ہے جس سے تم حسین کا غم منا سکو گے۔ یہ خواتین جو ہوتی ہیں نا، جو مردوں کو حوصلہ دیتی ہیں راہ حق کے لیے، قربانی کے لیے، ایثار کے لیے، سلام ان کے جذبے کے اوپر۔ انہوں نے کہا ایک راستہ ہے جو آپ اپنے مولا کا غم منا سکتے ہیں۔ کہا کون سا راستہ؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی، اب بیچنے کے نہیں، کہا ایک چیز بیچنے کے لیے، کہا کچھ نہیں ہے بیچنے کے لیے، گھر بک گیا، اثاثہ بک گیا، سامان بک گئے، زیورات بک گیا، سواری بک گئی، جو کچھ تھا بیچ دیا، اب تو کھانے کو کچھ نہیں ہے، اب کیا بیچنے کو؟ ایک چیز ہے جسے میں نے 18 سال بڑی محنت سے پالا، جسے 18 سال سے میں بچا کے رکھی ہوں۔ کہا کیا مطلب ہے؟ کہا میرا جوان بیٹا، اسے لے جاؤ بازار میں بیچ دو، اور یہ نہ کہنا کہ میرا بیٹا، یہ کہنا غلام ہے، غلام۔ کہنے لگا کیسی بات کر رہی ہو؟ میرا بیٹا راضی نہیں ہوگا۔ کہا اگر راضی ہو جائے تو؟ کہا شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ کہا نہیں، علماء سے استفسار کر لو۔ علماء اور مراجع کے پاس پہنچے، ان لوگوں نے پوچھا تو کہا اگر بیٹا راضی ہے تو اس کا بیچنا غم حسین کے لیے جائز ہے۔ ہمارے یہاں گروی رکھنے کا چلتا ہے نا کہ بیٹا راضی ہے تو اسے گروی رکھا جائے، اسے جب راضی ہو تو کسی بیٹے کے اوپر منت کو تھوپیے گا نہیں، اگر بیٹا چاہے تو کریے گا اس عمل کو تاکہ اس کے اوپر بوجھ نہ ہو۔ حسین کا غم بوجھ نہیں ہے، حسین کا غم خلوص ہے، حسین کا غم عمل حسنہ ہے، اگر بیٹا راضی ہو۔
इंतजार करने लगे बेटा आ जाए तो सवाल किया जाए। कुछ मुद्दत के बाद बेटा दरवाज़ा खोल करके आया। जैसे ही अंदर आया तो आज माँ बाप की देखने की कैफियत बदली हुई है। माँ सरापे को निहार रही है, कद को देख रही है, कभी बाजुओं की तरफ, कभी पेशानी की तरफ, कभी सीने की तरफ। माँ ये क्यों देख रही है? असल मकसद माँ का ये था, वो ये देखना चाहती थी कि गमे हुसैन में इस लाल को बेचूंगी तो कितना मिलेगा जो आज़ादारों की ज़रूरत को पूरा कर सके, जो हुसैन के गम को पूरा कर सके। बेटा समझ रहा है क्या हो रहा है घर में? आप लोग क्या कर रहे हैं? ये कैसे देख रहे हैं? किसकी हिम्मत है जो बेटे से बताए तुझे बेचना चाहते हैं? बाप आगे बढ़ा, कहा मेरे लाल मेरी इज्जत तेरे हाथों में है। बाबा जान हुआ क्या है? तवज्जो कीजिएगा, बाबा जान हुआ क्या है? इसी तरबियत के पहलू पर मैं आ गया। बाबा जान हुआ क्या है? कहा ऐसी ऐसी बात है, घर बिक चुका है, असासे नहीं है, कुछ नहीं है, मेरी इज्जत तेरे हाथों में। हर साल खाना खिलाते थे, आज लोग आएंगे तो मैं क्या दूंगा? कहा बाबा जान रास्ता क्या है? कहा तेरी माँ ने कहा है तुझे बाजार में गुलाम बनाकर बेच दूं, जो पैसे आ जाए उससे हुसैन की अज़ा करूं। जैसे ही बेटे ने जुमला सुना कहने लगा सुभान अल्लाह, इससे बढ़कर शहादत क्या होगी मेरे लिए? मैं हुसैन के काम आ जाऊं। तरबियत का ये अंदाज था। माँ ने वालेहाना तौर पर अपने हाथों को बेटे के गले में डाल दिया। ए मेरे लाल, अरे सैयदा के नजदीक मैं तेरे लिए दुआ करूंगी। ए बीबी, मैंने बच्चे की तरबियत बहुत नाज़ो नेम के साथ की थी। ए बीबी, अरे मेरे बच्चे के जज्बे को कबूल कर लो। बेटा राजी हो गया, बाप राजी हो गया, माँ राजी। गमे हुसैन कैसे पहुंचा है, अज़ाए हुसैन कैसे पहुंची है? बेटे को बाप लेकर जाने लगा। माँ ने फिर रोक दिया, कहा सुनो इसके गेसू तो काट दो, इसके बालों को काट दो, शक्ल से गुलाम लगना चाहिए ताकि तुम बेचते वक्त कह देना कि ये गुलाम है गुलाम। बेटा कहने की जरूरत ही नहीं है। बाप बाजार में लेकर के आया। सुबह से शाम हो गई, कोई खरीदार नहीं मिला। जब शाम हो गई तो बाप मायूस भी हुआ और खुश भी हुआ। मायूस इसलिए हुआ कि कोई खरीदार नहीं मिला, खुश इसलिए हो गया कि चलो एक शब और सही माँ अपने बेटे को देख लेगी। लेकर के आगे बढ़ा। एक शख्स घोड़ा दौड़ाता हुआ चला आया। जैसे ही घुड़सवार साहब करीब में आया कहने लगा इस जवान को बेचोगे? तवज्जो कीजिएगा जुमले पर, इस जवान को बेचोगे? न गुलाम कहा, न बेटा कहा, जवान को बेचोगे? कहा हाँ, बेचने के लिए तो लाया था। कहा कितने दिरहम में? उसने तादाद बताई, उसने एक थैली निकाली, दिया, उसने गिना तो दिरहम उतने ही थे जितना उसने मांगा था। और जैसे ही आगे बढ़ने लगा कहने लगा सुनो और चाहिए? कहा मजाक क्यों करते हैं आप, मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं? जितना इसकी कीमत थी उतना मुझे मिल गई। तो आने वाला कहता नहीं नहीं, मुझे पता है तेरी जरूरत क्या है, ले ये और रख ले। एक थैली और दे दी। बेटे से कहा मेरे घोड़े की पुश्त पर बैठ जा, अपने पीछे बिठाया। बेटा इधर चला, बाप अपने घर की जानिब चला। मगर बेटे की कैफियत क्या है? मुड़ मुड़ कर बाप को देख रहा है, बाप बेटे को देख रहा है। कोई मंजर आपके जहन में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे आखिर वक्त में हुसैन और अली अकबर की जुदाई का मामला, इधर हुसैन देख रहे, उधर अली अकबर देख रहे। जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा। खुदा किसी गम में दरअल्लाह सिवाय गम मजलूम करबला के बार बार बेटा मुड़ मुड़ कर देखता है। और आखिर में जब जब्त न रहा तो बेटा रोने लगा। एक मर्तबा घुड़सवार ने गर्दन पीछे की, कहता है कि रो क्यों रहे हो? तो बेटे ने अजी बताना नहीं चाहता कि मेरा बाप था, तो बताना नहीं चाहता। कहता है ये जो मेरा मालिक था ना, ये बड़ा मेहरबान था, ये मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, इसकी जुदाई मेरे लिए शाख है, मेरा दिल भर आया, मैं रो रहा हूँ। तो उस घुड़सवार ने कहा ये मत कहो मालिक था, ये कहो वो बाप था, तुम बेटे हो। अल्लाह अकबर। ये सिला है। एक बेटा कैसे अपने आप को हुसैन की राह में कुर्बान करने के लिए चला है। कहा उतरो घोड़े से, घोड़े से उतर गया। कहा जाओगे अपने बाप के पास? कहने लगा नहीं नहीं, मैं अपने बाप के पास नहीं जाऊंगा, वरना मेरा बाप मुझसे राजी ना होगा, वो ये कहेगा भाग कर चले आए हो। कहा नहीं चले जाओ अपने बाप के पास। कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, उसने तो मुझे आपको बेच दिया है। आप ये बताइए आपको कैसे पता चला कि मैं बेटा हूं, वो मेरा बाप था? कहने लगा ये मोहब्बत का जो जज्बा है। ये सवाल किससे कर रहा है? बेटे और बाप की मोहब्बत
کیسے پتا چلا کہ میں اس منزل سے گزر چکا ہوں؟ میں جانتا ہوں یہ محبت باپ اور بیٹے کی ہے، جاؤ اپنے باپ کے پاس چلے جاؤ گا، میں نہیں جاؤں گا، میں جاؤں گا تو اپنے باپ کو جواب کیا دوں گا؟ تو کہنا گھڑ سوار نے عجیب جملہ کہا، جاؤ اپنے باپ سے کہہ دینا جس حسین کی عزا کے لیے تجھے بیچا تھا اسی حسین نے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ اتنا کہا بیٹے نے سر اٹھایا، نہ گھڑ سوار ہے نہ گھوڑا ہے، کوئی نہیں ہے، بچہ اپنے گھر کو آیا، دروازہ کھلا، سلام ان ماؤں کو جنہوں نے تربیت کی اپنے جوانوں کی، بیٹے کو دیکھا، حال چال نہیں پوچھا، بس ایک جملہ کہا میں تجھے دودھ نہ بخشوں گی۔ تو بھاگ کر آ گیا، میں نے عزائے حسین کے لیے وقف کیا تھا، ہاتھوں کو جوڑ دیا، اماں حسین کے لیے بیچا تھا، حسین نے معاف کر دیا، حسین نے آزاد کر دیا۔ مجھے کربلا کی وہ خاتون یاد آ گئی، وہب کلبی کی ماں جنہوں نے اپنے بیٹے کو کربلا کے میدان میں بھیجا، سر و تن میں جدائی ہو گئی، لائنوں نے سر اٹھایا، ماں کے سامنے سر پھینک دیا، ماں نے سر اٹھایا، ایک بوسہ دیا، واپس کر دیا، جو چیزیں حسین پر صدقہ کر دیا واپس نہیں لیا جاتا۔ ارے سلام کربلا کی نامور خواتین۔